الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعدال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينها ولملأت ما بينها ريحا ولنسيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اس کی خالقیت ہے، وہ اس کی مالکیت ہے. اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی علیم بذات الصدور ہے، اللہ ہی مبدی ہے، اللہ ہی معید ہے. اسی نے انسان کو پہلی بار بغیر نمونہ کے بنایا، بغیر شکل کے بنایا، بغیر نقل کے بنایا. اس نے جب چاہا تو وجود دیا، اور جب چاہے گا مٹا دے گا، جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کے کھڑا کرے گا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. اور جس نے اس اللہ کو مانا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا، جو جھک گیا وہ اسلم بنا، وہ مسلم بنا، اور جو مسلم بنا وہ بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا رہے، یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے، اور وہ نصیحت اور وصیت کر کے جا رہے: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میرے بیٹو، اسلام کی حالت میں مرنا، مسلمانی کی حالت میں مرنا، اللہ کے تابع دار بن کے مرنا، سر تسلیم خم کرتے کرتے مرنا، تم کامیاب ہو، تمہیں کامیابی مل چکی ہے. اور اگر تم نافرمانی کرتے کرتے نافرمانی کی موت مر گئے تو پھر یاد رکھو، تمہیں کوئی نہیں بچانے والا، تمہیں کوئی نہیں پار لگانے والا، تمہارا نجات دہندہ کوئی نہیں، وہی اللہ ہے، وہی اللہ. میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا نا، جھکے نا، اللہ نے ان کو بے سر و سامانی میں چمکایا. اللہ نے ان کے نام کو زندہ کیا، ان کے تذکرے کو زندہ کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اللہ کہہ رہے ابراہیم کو یاد کرو، اس کا تذکرہ
کرو، یہ مریم کا تذکرہ کرو، موسیٰ کا تذکرہ کرو، اسماعیل کا تذکرہ کرو، ادریس کا تذکرہ کرو، ذنون کا تذکرہ کرو، ذوالکفل کا تذکرہ کرو، سلیمان کا تذکرہ ہو، داؤد کا تذکرہ ہو۔ ان کو اللہ نے زندہ کیا، ان کو اللہ نے جاوید کیا، ان کو اللہ نے حیات جاویدانی عطا فرمائی۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ بڑے ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو تذکرہ ہی نہیں کیا، بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے بے شمار بندے گزرے لیکن ان کے تذکرے خیر کو اللہ نے زندہ و تابندہ کیا، ان کی شہرت کو اللہ نے عام کیا، ان کی محبتوں کو اللہ نے عام کیا۔ لیکن جو نافرمانی کے راستے میں چلے، اللہ فرماتے مزقہم کل ممزق، ہم نے ان کو رون کے رکھا، فجعلناہم احادیث، بولی بصری داستانیں بنایا، کوئی ان کے نام تک بھی نہیں جانتا۔ تو میرے بھائیوں، ایک طرف اللہ کے تابعداری کی زندگی ہے، سر تسلیم خم کر کے چلنا ہے، مان کے چلنا ہے، اپنے آپ کو مٹا کے چلنا ہے، اور ایک طرف بغاوت کی زندگی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ کوئی اس سے پہلے بھی اللہ کے سامنے ٹک سکا ہے؟ کوئی اس سے پہلے بھی اللہ کے سامنے رک سکا؟ اللہ فرماتے ہیں حل تسمع لهم من رکز، کیا تمہیں کسی کی کوئی آہٹ، حل تحس، تم محسوس کرتے ہو کسی کی آہٹ تمہیں آ رہی، کسی کی آواز آ رہی؟ سب کو مٹا دیا، سب کو مٹا دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ یہ بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے چودراہٹ والے، بڑی سرداری والے، بادشاہت والے، حکومت والے، اقتدار والے، کاروبار والے، جنہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کون طاقت والا۔ شعیب علیہ السلام کو کہا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تم کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنا طرز کاروبار چھوڑ دیں؟ ہم بزنس کو بہتر سمجھتے ہیں، تو مسجد کا مولوی ہے، تیرا بزنس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جا اپنی اللہ اللہ کیا کر، ہمارے کاروباروں میں آ کے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ہمیں سود سے کم ناپ تول سے نہ روکنا۔ یہی ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، یہ کام نہ کرو۔ ان لوط لمن المرسلین، لوط بھی ہمارا نبی تھا، ہمارا پیغمبر تھا۔ کہ اتأتین الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین اینکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر، کہ تم ایسی بے حیائی کرتے ہو، سر عام بے شرمی کرتے ہو۔ ہمارے دور میں بھی وہی ہوا، یہاں کوئی بے حیائی کو بے حیائی نہیں کہہ سکتا، کوئی بے شرمی کو بے شرمی نہیں کہہ سکتا۔ کسی نے کسی بے شرم کو کہہ دیا کہ تو بے شرمی کر رہا، تو بے حیائی کر، تو کہتے یو مائنڈ یور بزنس، تم اپنا کام کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میرے بھائیو، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا وطن ہے، یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل ہوا۔ اس ملک میں کوئی بے غیرتی کرے، بے شرمی کرے اور کہے کہ میں آزاد ہوں، نہیں، ایسی آزادی کے لیے یہ ملک حاصل نہیں ہوا ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی معیشت خراب ہو گئی، اکانومی خراب ہو گئی، کام کاروبار نہیں چلتا۔ جو درخت اور جو بلڈنگ اپنی بنیاد سے ہٹ جائے، جو درخت جڑوں سے کٹ جائے، وہ کبھی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس ملک کی بنیاد اسلام ہے، اس کا مقدر اسلام ہے، اس کا منشور اللہ کا قرآن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جب جب یہاں بغاوت ہوگی اللہ سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے رسول سے، تو یاد رکھو
اللہ پھر اپنی رسی کھینچتا ہے، اللہ ڈھیل کے بعد پکڑتا ہے، جب وہ پکڑتا ہے لہو معیشتم ضنکا، قرآن کہتا ہے سب سے پہلی مار، سب سے پہلی پکڑ تمہیں روٹی میں پریشان کروں گا۔ اللہ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ معاش کو، یہ اصول ہے، یہ اللہ کی کتاب سپریم لا ہے، یہ قانون ہے۔ جب تم بغاوت کرو، جب اللہ کی حدود پامال کرو تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تمہاری روٹی تنگ ہوتی ہے۔ یہی رو رہے ہیں نا سارے، معیشت، اکانومی، بزنس، دنیا کے اندر ہمارا وہ زرع مبادلہ وہ جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، بینک کلیپس کر رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کلیپس کر رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بغاوت، اللہ کے قانون سے بغاوت، اللہ کی کتاب سے بغاوت، اللہ کے دین سے بغاوت، اللہ کے نبی سے بغاوت، نبی کے لائے ہوئے قانون اور شریعت سے بغاوت، نبی کے آداب و اخلاق و اطوار سے بغاوت۔ جو پیغمبر کا نام لے اس پہ پابندی ہے، اور جو نبی کے لائے ہوئے دین اور اس کی تہذیب کے خلاف کھڑا ہو اس کو میڈیا بھی ہائی لائٹ کر کے ہیرو بنا کے پیش کرتا۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے نبی کے زمانے میں دیکھو اللہ کے نبی کے خلاف بے شمار شاعری کہی گئی، اہل مکہ ان کی گھٹی میں شاعری تھی۔ یہ تو نقل ہوا کہ وہ شاعری میں پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے تھے، لیکن کسی ایک کتاب میں وہ ایک شعر بھی کسی صحابی نے نقل نہیں کیا کہ یہ کلام تھا۔ کہ دفع کرو، گندی بات نقل نہیں کی جاتی ہے، گندوں کی گندگی نقل نہیں کی جاتی ہے، صرف اتنا بتا دو کہ فلاں گندا ہے، وہ گندا کام کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے رہنے دو، دفع کرو، مٹی ڈالو۔ پلیت لوگوں کی پلیت باتیں ہیں، ممبر رسول گوارا نہیں کرتا کہ ان کی گندگی اور غلاظت کو ان کا نام لے کے یہاں، ہاں اس کے مقابلے میں توحید بیان ہوگی۔ کوئی شرک کرے گا تو اس کا رد توحید کے بیان سے ہوگا، کوئی بدعت کرے گا تو اس کا بیان سنت سے ہوگا، اور کوئی بے حیائی کرے گا تو اسلام حیا کا دین ہے، کوئی بے شرمی کرے گا تو اسلام شرم کا دین ہے، کوئی بے غیرتی کرے گا اسلام غیرت کا دین ہے۔ جب غیرت بیان ہو جائے گی تو پھر بے غیرتی کی جہاں کوئی گنجائش نہیں، جب حلال بیان ہوگا تو حرام کا کلا کما ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آج صبح درس میں یہ آیات گزری، میں کل مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے آئی، میں نے کہا نہیں، مسلمانوں کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، مسلمان عورت کیسی ہونی چاہیے۔ ہماری ماؤں کو خطاب کیا، اللہ نے ماؤں کو خطاب کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، امہات المومنین کو خطاب کیا، اور حکم عام ہے ساری مسلمان عورتوں کے لیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، تمہارا مکان، تمہارا مقام تمہاری چار دیواری کے اندر ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ جہالت کے دور کا رواج ہے۔ یہ کون سی تہذیب تم نے سمجھ لی ہے، یہ کون سی ترقی تم نے سمجھ لی ہے کہ عورت بے پردہ ہو کے بازاروں میں نکلے، عورت بے حیا ہو کے چہرہ اور حسن و زیبائش بنا کے بن ٹھن کے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، سنو میرا قرآن کہتے حرام ہے کہ عورت اپنے لہجے میں کھنک پیدا کر کے کسی غیر محرم سے بات کرے۔ تمہارے سارے کال سینٹرز پہ عورتیں آ گئی، تمہارے ریسیپشنز پہ عورتیں آ گئی، پبلک ڈیلنگز پہ عورتیں آ گئی۔ یہ کون سا مسلم معاشرہ ہے؟ پھر کہتے ہو مولوی ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ شدت پسند۔ ارے بھائی، ہم قرآن پسند ہیں، ہم رحمان کا بیان پسند ہیں، ہم تمہیں اللہ کی سناتے ہیں، ہمیں بیچ میں سے نکال دو، اللہ کی بات کو لے لو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، ہاں تم بناؤ سنگھار کر کے جانا تو دور کی بات ہے، تم بات بھی بنا کے لہجے خوبصورت بنا کے کسی غیر محرم سے بات نہیں کر سکتی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ جہالت کے دور کی باتیں ہیں کہ عورتیں بے پردہ ہو کے باہر نکلا کرتی تھیں۔
عورتیں سر کھول کے باہر نکلا کرتی تھی، گلے میں دوپٹے ڈال کے باہر نکلا کرتی تھی، بے شرمی کرتی ہوئی زیب و زینت کر کے بازاروں میں نکلنا، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے شعائر نہیں ہے۔ میرے رب نے اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہو، بیٹیوں سے کہو، مسلمان عورتوں سے کہو، گھروں سے جب باہر نکلنا ہو، مجبوری ہے، دنیا کی زندگی ہے، کبھی تعلیم کے لیے، کبھی علاج کے لیے، کبھی کسی اور ضرورت کے لیے، تو بڑے دوپٹے لے کے، بڑی چادریں لے کے نکلا کرو، بڑی چادریں لے کے نکلا کرو۔ کیا ہوا؟ ہائے ہائے، لوگوں نے ہمارے پردے کا مذاق اڑانا شروع کیا تو ہم نے پردہ ہی چھوڑ دیا۔ عجیب تماشا ہے، لوگ آج ہمیں بھوک کا، پیاس کا مذاق اڑائیں تو ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے، لوگ لباس کا مذاق اڑائیں تو ننگے پھرنا شروع کر دیں گے۔ یہ عجیب تماشا ہے، عجیب بے وقوفی اور حماقت ہے مسلمانوں کی۔ وہ پردے کا مذاق اڑائیں تو وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہیں۔ جس معاشرے میں عورت کو آزادی حاصل ہے نا، یہ تو ڈیموکریٹکل سسٹم ہے، یہ تو جمہوری نظام ہے، یہ عورت کا پیدائشی حق ہے، وہاں نکاح نہیں ہوتے ہیں، 50% سے زیادہ آبادی ولد الزنا بغیر نکاح کے پیدا ہوتی ہے، 50% لوگوں کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا معاشرہ ہے، یہاں نکاح ہوتا ہے، نکاح، اور یہ اسلامی تمدن ہے، اسلامی تہذیب ہے۔ ہمیں اللہ نے کہا فانکحوا، ہمیں نبی نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، ہمیں تو نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور سنو میرے اللہ کا فیصلہ، میرے اللہ کا فیصلہ سنو۔ میرا اللہ کہتا ہے الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے حصے میں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے حصے میں، اور جو میری بندیاں ہیں، جو پاکیزہ بندیاں ہیں، جو پردے والی ہیں، جو حیا والی ہیں، جو حور مقصورات فی الخیام، جو جنت کی حور سے بھی افضل ہیں، جو اپنے خیموں کے اندر بند ہیں، جو اپنے پردوں میں رہنے والی ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت افضل ہے؟ دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نساء الدنیا افضل من حور العین، یہ جو دنیا کی عورت ہے یہ حور عین سے افضل ہے۔ کیسے افضل ہے؟ فرمایا ایسے افضل ہے جیسے کپڑے کا ظاہر افضل ہوتا ہے استر سے۔ ایک کپڑے کا ظاہر ہوتا ہے جو چمکدار ہوتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے، ایک استر ہوتا ہے جو اندر کی طرف لگایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو دنیا کی عورت جب جنت میں جائے گی، اس کی فضیلت جنت کی حور، پہلے ذرا جنت کی حور تو سنو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور اگر آسمان سے ایک اپنے بازو کو لہرائے نا، صرف بازو لہرائے، تو پوری کائنات روشن ہو جائے، اس کی روشنی سورج کو دکھائی جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے، یہ مندمل ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور، جنت کی حور اگر سمندر میں 7 سمندر کھاری سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور کے سر پہ جو دوپٹہ ہے نا، سر پہ جو دوپٹہ پوری کائنات سے زیادہ قیمتی صرف وہ ایک دوپٹہ ہے۔ یہ جنت کی حور ہے، وہ کالی آنکھوں والی، وہ بڑی آنکھوں والی حور عینا۔ تو میرا نبی فرما رہا ہے یہ جو دنیا کی عورتیں پردوں میں رہنے والی، پابندیوں میں رہنے والی، شوہروں والی، باپ کی قدر کرنے والی، بھائی کا ادب کرنے والی، بچوں کی تربیت کرنے والی، فرمایا اس کا مقام جنت کی حور کے مقابلے میں ایسا ہوگا جیسے کپڑے کے ظاہر کو فضیلت حاصل ہوتی ہے کپڑے کے باطن پہ۔ پھر فرمایا یہ جب جنت میں جائیں گی تو کیسے جائیں گی؟ کہ جائیں گی وَبِمَا ذَلِكَ۔ ام سلمہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس وجہ سے؟ فرمایا بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ،
جو دنیا میں نمازیں پڑھتی تھی، آج تو آزاد ہے نا، نماز ہم پہ لازم نہیں، ان کو تو میک اپ خراب ہوتا ہے، ان کا تو لباس ایسا، نساء عاریات، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ننگ دھڑنگ گھوم رہی، ایسا لباس ہے کہ کپڑوں کے اندر ننگی نظر آ رہی، ننگ دھڑنگ پتلا لباس، جن پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، برگزیدہ نیک بندوں کی لعنت۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ جو عورتوں کو فضیلت ملنے والی ہے، بصلاتہن، بڑی نماز پڑھتی تھی، وصیامہن، روزے رکھتی تھی، اللہ کیا کرے گا؟ البس اللہ وجوہہن نور، اللہ ان کے چہروں پہ نور چڑھائے گا، اپنا نور چڑھائے گا۔ ایک واجسادہن حریر، اللہ ان کے جسموں پہ ریشم پہنائے گا، اور ریشم جنت کا، بیض الالوان، رنگ ان کے گورے، اور خضر الثیاب، کپڑے ان کے سبز، اور صفر الحلی، زرد رنگ کے زیور، مجابرہن الدور، ان کی انگیٹھیاں موتیوں کی ہوں گی، یہاں دھواں پھونک پھونک کے، کھانے پکا پکا کے، بچوں کو پال کے، شوہروں کی خدمت کر کے جب وہاں جائیں گی تو وہاں انگیٹھیاں اللہ موتیوں کی عطا فرمائے گا۔ وَأَمْشَاتُهُنَّ ذَهَبٌ، دنیا میں بال سمیٹ سمیٹ کے، لپیٹ لپیٹ کے، جب یہ جنت میں جائیں گی ان کو کنگھیاں ملیں گی، سونے کی کنگھیاں، سروں کی زلفیں اور گیسو سنوارنے کے لیے اللہ وہاں سونے کی کنگھیاں، یقولنا، پھر یہ وہاں پہ باتیں کریں گی، کلام کریں گی۔ دنیا کی عورت جب جنت میں جا کے جنت کے مقامات پالے گی تو پھر کلام کرے گی۔ ان کے کلام سے پہلے ایک اور حدیث سنو، ایک اور حدیث سنو۔ ام سلمہ کی روایت ہے، ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہاں روایت کچھ اور ہے، دوسری حدیث میں کچھ اور ہے، یا رسول اللہ دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت؟ کہا ام سلمہ یہ عورتوں کا جھگڑا جنت میں بھی ہوگا، جنت میں جنت کی حوریں دنیا کی عورتوں کو دیکھ کے کہیں گی تم مٹی سے پیدا ہوئی، مر کے مٹی ہوئی، اب دوبارہ مٹی سے نکل کے یہاں آئی، تم نے بھوک دیکھی، بیماری دیکھی، جوانی دیکھی، بڑھاپا دیکھا، بچپن دیکھا، گندگی، غلاظت، خون، پلیتی، اتنا کچھ دیکھ کے آئی ہو، ہمیں دیکھو جنت میں پیدا ہوئی، مشک، عنبر و زعفران و کافور سے پیدا ہوئی، آب حیات ہمیں ملا، اللہ کا نور ہمیں ملا، جنت کے پھل کھائے، جنت کی پانی پی کے ہم جوانی جیتی رہی، ساری زندگی جوانی دیکھی، بڑھاپا نہیں، صحت دیکھی، بیماری نہیں، ہمیشہ سیر رہی، کبھی بھوک نہیں، ہمیشہ تندرست، صحت مند، بیماری نہیں، ہمارا تمہارا کیا مقابلہ؟ تو دنیا کی عورتیں جو دنیا میں کما کے گئی ہیں، مان کے گئی ہیں، وہ کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے نہیں رکھے، ہم نے اپنے شوہروں کی خدمت کی تم نے شوہر دیکھے ہی نہیں، ہم نے بچے پیدا کیے تم نے پیدا ہی نہیں کیے، شادی کوئی نہیں، بچے کہاں سے؟ ہم نے مسلمانوں کی نسل تیار کی، ہم اللہ کی مان کے زندگی گزار کے آئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا وہاں جنت میں دنیا کی عورت کو غلبہ ملے گا، اور پھر دنیا کی عورت کیا کہے گی؟ سنو الا سنو، نحن الخالدات، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گی، فلا تموت ابدا، فلا نموت ابدا، کبھی نہیں مریں گی، نحن الناعمات فلا نبأس، اب ہمیں ہمیشہ کی نعمت حاصل ہو گئی، کبھی دکھ نہیں ملے گا، الا نحن المقیمات فلا نطقنا ابدا، اب ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گی، کبھی نہیں نکلیں گی، نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، اب ہم اپنے شوہروں سے راضی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، اور سنو طوبی لمن کنا لہو وکان لنا، وہ کہیں گی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے نصیب میں ہم آئی، اور ہمیں جو ملے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے جنہیں دنیا میں ہم ملی، آج جنت میں اللہ انہیں عطا فرمارا۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی مسلمان عورت جنت کی حور پر بھی سردار ہے، لیکن جب وہ مسلمان ہے، جب وہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کی پاسدار ہے، پیغمبر کی سنت پہ قائم ہے، عفت اور پاک دامنی کا پیکر ہے، میرے نبی نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن، مسلمان کے لیے دنیا قید ہے،
جیل ہے تو جیل میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں، حدود ہوتے ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، وہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کو ان حدود کے اندر رہنا پڑتا ہے، قوانین کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ تو یہی حال ہے، جہاں مردوں کے لیے لمیٹیشنز ہیں وہاں عورتوں کے لیے، وہاں عورتوں کے لیے جو عورت ان حدود کے اندر زندگی گزارے گی اس کی نجات کے لیے بس یہ کافی ہے، اس کی نجات کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کو سوشل لائف کا اسلام نے مکلف ہی نہیں بنایا، اسلام نے اس سے تقاضا ہی نہیں کیا کہ وہ معاشرے میں نکلے اور مردوں کے شانہ بشانہ، جب شانہ بشانہ چلنے کے لیے اللہ نے بنایا ہی نہیں، اللہ نے مطالبہ ہی نہیں کیا، تو پھر تم کیوں شانہ بشانہ چلا رہے ہو؟ جنہوں نے شانہ بشانہ چلایا ہے وہ الٹے کان پکڑ کے توبہ استغفار کر رہے، وہ الٹے کان پکڑ کے معافیاں مانگ رہے کہ ہمیں کوئی اور نظام دے دو۔ وہاں عورت پریشان ہے، وہ ٹیشو پیپر اور استعمال کی چیز بن چکی ہے۔ اسلام نے تو احترام کے رشتے دیے تھے، اسے ماں بنایا، پاؤں تلے جنت رکھ دی، اسے بہن بنایا، بیٹی بنایا، ان کی تربیت میں اللہ کے نبی نے نجات رکھ دی۔ اللہ کے نبی نے کہا یوں میرے ساتھ ہوگا، 2 بیٹیوں 2 بہنوں کو پالنے والا بیوی بنایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور فرمایا میں سب سے زیادہ بہترین سلوک کرنے والا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو اے مسلمانوں، میڈیا، سوشل میڈیا کے چکر میں اسلام سے پھسل نہ جانا، بہک نہ جانا۔ یہ بظاہر بڑے خوبصورت نعرے ہوتے ہیں، جیسے زہر کی گولیوں پہ گڑ اور شکر لگا کے کھلا دیا جاتا ہے، جب زہر اثر دکھاتا ہے تو پھر واپسی کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ زہر کی گولیاں ہیں، یہ جو خوبصورت اور ملمہ سازی سے ملمہ بنائے ہوئے، خوبصورت بنائے ہوئے، مزین بنائے ہوئے نعرے ہیں حقوق نسواں کے، یہ دراصل ہمیں بے غیرت و بے شرم بنانے کا ایک راستہ اور طریقہ ہوگا۔ اپنی غیرت پہ قائم رہو، اور آپ کے جتنے دستور ہیں، یہ ٹریڈیشنز ہیں، ہمارے دستور ہیں پردے کے، نکاح کے، شادی کے، بڑے چھوٹے کے درمیان تفریق کے، ادب، یہ سب اللہ اور رسول سے ثابت شدہ ہے۔ یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی علاقائی رواج دستور نہیں، یہ اللہ کے رسول کے احکام کی بنیاد پہ یہ سب قائم ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، قائم و دائم رکھے، اللہ دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ سنت پڑھ لیں۔